سعودی تھے، تو ان کو اس سے بہت محبت تھی حباب سے. وہ روزانہ کوئی تقریباً کوئی 25-30 لے کے آتے، اور چبوترا بنایا تو اس کاٹ کے خود بھی کھاتے اور خوب لوگوں کو کھلاتے. تو پھر مرتے ہوئے وصیت کر گئے، مال جائیداد چھوڑی کہ میرے روزانہ یہاں پر تربوز چلنا چاہیے. تو روزانہ وہاں تربوز اب بھی وقف ہے، اور وقف سب وہاں جاتے ہیں تربوز کھانے والے. روزانہ 20-25 تربوز آتے ہیں، وہاں کاٹ کے رکھے جاتے ہیں، لینے والے اور کھانے والے کھاتے ہیں. وہ اپنے وقف نامے میں ایک جائیداد مقرر کی اس کی جو آمدن ہے اس سے حباب خریدے جائیں. نہ عشق حباب. مدینہ شریف کا بہت شاندار ہوتا ہے جو مدینہ میں ہوتا ہے. مدینہ شریف انگور اور یہ میٹھا ہوتا ہے. جی کیونکہ وہ تو زرخیز علاقہ ہے نا مدینہ، جو کھجور ہوتی ہے یہ ہوتا ہے، سب یہ بھی ہوتا ہے. بہت لگا تربوز بھی اور انگور بھی. اصل زمانے میں تو بہت کھیتی زیادہ تھی کیونکہ پانی تھا، چشمے تھے. تو چشمے نہیں، بہت سیلاب آ جاتا تھا ان کی وجہ سے پانی. یہ بڑی شاندار کھجور، بہت اعلیٰ. یہ اجوا کھجور دنیا کے نمبر 1 کھجور وہیں پیدا ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. اور جگہ لگاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں. یہاں بھی لوگ لے اجوا کے پودے لگائے ہیں انہوں نے، وہ ایسا پھل نہیں. پھر ٹھینگی والوں نے لگایا، مدرسہ ٹھینگی والوں نے مول صاحب لے کر آئے. ایک پودے کا وزن 15-20 کلو ہوتا ہے، وہ اس کے سمیت لانا ہوتا ہے. اتنی محنت سے لائے انہوں نے، 15-20 پودے لگائے اجوا کے مدرسے میں. پھل نہیں آتا ایسے عام سے کھجور آتا. 200 کلومیٹر میں مدینہ کا جو منطقہ ہے اس میں اجوا. یہ بہت زرخیز زمین ہے. اب انہوں نے پانی کا انتظام شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ سے بہت زرخیزی ہے. جیسے فوٹا باس وغیرہ کی زمینیں تھیں، پانی نہیں تھا تو بیکار تھی، اب جب پانی آ گیا تو نمبر 1 زمین ہے. اسی طرح بہت ماشاء اللہ. اور طائف کے انگور اور طائف کے انار، طائف کا انار بہت شاندار، بہت میٹھا ماشاء اللہ. سوتا ہے وہ تھا جب حج پہ ہم گئے تھے جی، تو اس میں بیج نہیں ہے. بیج کوئی کڑک مڑک نہیں ایسے بس کھاتے ہیں. بیج نہیں ہوتے، بغیر بیج. انگور بھی بہت موٹا سا ماشاء اللہ انگور. اور ایک وہ ہوتی ہے وہاں پر برچولی ایک خاص پھل ہے وہاں. وہ بیج سے ہوتے ہیں. ایک کانٹے دار جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، یہ کانٹے دار جو درخت اس کے اوپر ہوتا ہے، جس کو کانٹے دار پتے نہیں ہوتے موٹے موٹے سے، جو شوقینی کے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ اصل کا درخت ہے، اس پر اس کا پھل برچولی کے طاقتور وہ بہت ملتا ہے وہاں. یعنی آپ جب طائف سے داخل ہوں گے یا نکلیں گے تو شروع میں 2 چیزیں ملیں گے، ایک تو فروٹ کی بڑی مارکیٹ ملے گی، اور ایک کعبے کو جگہ جگہ اسٹال بریک لگاؤ کرنا کعبہ. پھر اب چونکہ حاجی لوگ بھی جاتے ہیں، اب کعبہ والوں نے یہ کیا کہ وہ حاجی لوگوں کی وجہ سے میقات کے اندر لگا دیے کیمپ. پہلے میقات سے گزرنا پڑتا تھا تو پھر عمرہ کرنا ہے، اب اندر لگا دیے. تو حاجی گئے کام شوا پیا اور واپس مکہ چلے گئے، عمرہ نہیں کرنا. میقات ہے نا طائف. گلاب، اس کے بعد ترکی کا، اس کے بعد ترکی کا نمبر 1. اب وہاں جائیں تو عطر خریدنا بس گلاب کا لے. ترکی میں بھی گلاب کا عطر.
بہت شاندار آتا ہے پھول آپ لگاؤ گے تو بس مکھیاں آپ کے پیچھے لگ جاتی ہیں والی شہد کی پھول کی خوشبو کی۔